السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوالات کی طرف آتے ہیں، بلکہ ان کو میں نے سمرائز کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے سوالات آئے ہیں کہ سر ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی کہتا ہے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر کا واحد سرپرست ہمارا بھائی، اس کے انتقال کے بعد، اور اس طرح کے بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جو ان کے پیارے تھے ان کے انتقال کے بعد پوچھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ویسی نہیں رہی اور بالکل کایا پلٹ گئی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ حالانکہ بہت عرصہ گزر چکا ہے کچھ کیسز میں، اور کچھ کیسز میں ریسنٹلی بات ہے، کسی کی تو نومبر 2025 کی بات ہے، کسی کی دسمبر 2025 کی بات ہے، کسی کی سمر کی بات ہے، مختلف ادوار ہیں، کسی کی کئی برسوں پرانی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، کہ صبر دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور اجر بھی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرم اور رحم فرماتا ہے، ورنہ ہم ناتواں بندے اللہ کے کسی قابل نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی آیات سے ہم گزر رہے ہیں نا، تو اسی کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ نے اس آیہ مبارکہ کا جب بھی آپ ڈاؤن ہو نا، آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، آپ کے چند سیکنڈ لے گی، اور بار بار پڑھنے کے وجہ سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، اور جب یاد ہو جائے گی تو آپ پکا رہی ہوں یا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں یا آپ کسی حال میں ہوں، جب آپ ڈاؤن فیل کریں نا تو آپ نے یہ آیہ مبارکہ ضرور تلاوت کرنی ہے، اور اس کا میں آپ کو مطلب بھی سمجھا دوں گا ساتھ ساتھ، تو اور آسانی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں، سورہ البقرہ جو قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیہ نمبر 107 اللہ عز و جل ہم سب سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا یہ تم بات جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ بالتحقیق وداؤٹ ڈاؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ ذات کہ لہو، کہ اسی کا ہے کیا، ملک السماوات والارض، سارا کچھ جو آسمانوں میں ہے اور سارا کچھ جو زمینوں میں ہے۔ تم کائنات کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تمہیں اللہ ہی کی کا ملک ملے گا۔ تم آسمان کے کسی طبق میں چلے جاؤ، تمہیں اللہ ہی کا ملک ملے گا۔ تم ان دونوں کے درمیان کہیں چلے جاؤ، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور ان سے ماورا، ان کے باہر کہیں چلے جاؤ تو بھی اللہ ہی کا ملک ہے۔ تو لہو، اسی کا ہے یہ ملک، سارا کچھ، جو سارے آسمان ہیں ان میں جو کچھ ہے، اور ساری زمینیں ان میں جو کچھ ہے، اور ان سے باہر جو کچھ ہے۔ تو یاد رکھو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو جب سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے، تمہارے پاس جو کچھ تھا وہ بھی اس کا ہے، جو کچھ چھن گیا وہ بھی اسی کا تھا، اس نے واپس لے لیا، تو اللہ کے مقابلے میں تو تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ جب تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، تو پھر اسی کے حضور عاجزی سے اختیار کرو، اور وہیں آ کر اپنے سارے دکھڑے رو، اپنے دل کو اس کے حضور جو ہے وہ ہلکا کرو، اپنی جتنی دعائیں ہیں وہ اس کے دربار میں رکھو۔ کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، اور تمہارا کوئی نصیر نہیں ہے، تمہارا کوئی حامی نہیں ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں تمہیں کسی حمایتی کی ضرورت ہے اور کسی مددگار کی ضرورت ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو صرف اسی سے لو لگاؤ، اسی کے ہو جاؤ، کیونکہ سارا کچھ اسی کا تو ہے۔ جو ہو میں گم ہو گیا وہ خود کو بھول گیا، کو پھر ہو کا ہو گیا، وہ عالم ہو میں داخل ہو گیا۔ اور دیکھو، جب اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے قانون جاری کرے، جب کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، دن رات کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تمام قوانین اللہ ہی کے تو بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو ان چیزوں میں اپنا کوئی اختیار استعمال کرے؟ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ کی اجازت اور اختیار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کسی کو کوئی اختیار دیتا ہے نا، تو وہ کام ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے منصب ملتے ہیں، اور جب چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں کئی مثالیں موجود ہیں، دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتے، اللہ کے حکم سے بچپن سے پیدائشی اندھوں کو، جنہیں مادر ذات اندھے کہتے ہیں، انہیں اللہ کے حکم سے بینائی عطا فرماتے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے معاملہ ہوتا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی عصا لاٹھی سانپ بن گئی، اور سانپ سے پھر لاٹھی بن گئی، اور وہی لاٹھی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام زمین پر مارتے ہیں تو سمندر پھاڑ دیتے ہیں،
اللہ کے حکم سے پھٹتا ہے سمندر اور کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم رہتا ہے کھڑا رہے، اور جب حکم ہوتا ہے مل جا تو فرعون جو ہے اس میں بہہ جاتا ہے۔ اور پھر یہ وہی لاٹھی ہے جسے حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام زمین پہ مارو، اب نہ یہ سانپ بنے گا، نہ یہ سمندر کو پھاڑے گا، بلکہ اب یہی لاٹھی زمین پہ مارنے سے 12 چشمے جاری کر دے گی، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کو، اپنی نہر کو ڈھونڈ کے وہاں پانی پی لے گا۔ 12 کیونکہ 12 قبائل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی 12 نسلیں، 12 قبائل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ میدان بدر میں اترے تھے، اور سارے معاملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اذن سے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں کا چاہے غزوہ بدر میں آنا یا غزوہ حنین میں آنا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو وزیر تھے نا، حضرت آصف بن برخیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا، تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس علم کی بنا پر انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت یمن سے اٹھا کے ارض مقدس فلسطین میں لے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا تو ملک نہیں ہے، اللہ ہی چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کا جو انٹروڈکشن ہے نا سورہ کہف میں، اس میں اللہ فرماتا ہے من لدنی علما، ہماری طرف سے ایک خاص علم ہم نے اسے عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں صحابہ کرام کے کھانے پینے کا، آپ جانتے ہیں کتنے معجزات ہیں، کتنے بیماروں کی بیماریاں دور کرنے کے معجزات ہیں، پریشانیاں دور کرنے کے معجزات، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، یاد رکھو۔ پھر وہ آگے جس کو دے دے، بھئی معجزے انبیاء کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں، حکم تو اللہ کا ہوتا ہے نا، خرق عادت کے خلاف ان نیچرل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے کرتے، نہیں، اللہ کرتا ہے، ظاہر ان کے ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اولیاء کرام کی جو بات ہے، جو کرامت کا جو معاملہ ہے، تو بظاہر تو اولیاء کرام کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں یا زبان استعمال ہو رہی ہے، پر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے اذن سے ہوتے ہیں معاملے، کیونکہ سارا کچھ اسی کا ملک ہے۔ دیکھو نا، یہ جو لاز آف فزکس ہیں، یہ جو ہمارے لیے لاز آف فزکس ہیں، اللہ نے بنائے ہیں نا، اس کی مرضی جب چاہے چینج کر دے۔ وہ تو ان لاز آف فزکس کا پابند نہیں ہے، وہ تو گریوٹی کا پابند نہیں ہے، وہ تو جب چاہے گریوٹی سک کر لے، وہ جب چاہے گریوٹی ختم کر دے، وہ جب چاہے ایک ہی جگہ پہ کئی نظام پیدا کر دے۔ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا سورہ البقرہ میں ایک اللہ کے نبی کا ذکر ہے، جنہیں حضرت عزیر علیہ السلام تفسیر کی کتابوں میں کہا جاتا ہے، وہ جب گزرے بیت المقدس سے، ایلیا جسے کہتے ہیں، تو وہاں پہ دیکھا کہ ساری کی ساری بستی جو ہے وہ اجڑی پڑی ہے۔ یہ جو حملے ہوئے نا، جب سب تخت اٹھا کے پھینک دیا گیا بنی اسرائیل کے، ساری حکومتیں ختم ہو گئیں ان کی، تو اس کے بعد کے زمانے میں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ موت دے دی۔ لیکن انبیاء کے جو جسد ہوتے ہیں وہ صحیح سالم رہتے ہیں، زمین پہ حرام ہے ان کو کھانا، تو حالت موت پہ 100 سال ہیں، پر جسم پر ایک خراش نہیں آتی۔ 100 سال کے بعد موت سے اٹھائے گئے، تو ایک کیفیت تو ان کی تھی نا کہ زمین پہ تھے، موت کی کیفیت میں تھے، پر ایسے تھے جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اللہ نے انہیں 2 اور چیزوں کا مشاہدہ کروایا، کہا دیکھو یہ گدھا ہے آپ کے سامنے، آپ کا گدھا ہے جس پہ آپ تشریف لائے تھے، اس پہ 100 سال گزرے ہیں، جیسے کہ زمانے کی لیل و نہار کی گردشیں گزری ہیں، اب یہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے ہم اسے کیسے اٹھا کھڑا کرتے ہیں، اسے ریزے سے دوبارہ گدھا بنا کے کھڑا کر دیا۔ وہ جو کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے نا، کہ ایک گدھا ماں کے رحم میں آتا ہے اور پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد وہ پروان چڑھتا ہے اور پورا گدھا بنتا ہے، تو کئی سالوں کا پروسیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزیر کے سامنے چند سیکنڈوں میں کر دیا، وہ سامنے کھڑا ہو گیا گدھا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنے کھانے کی طرف بھی دیکھیں، اپنے پینے کی طرف بھی دیکھیں، جو آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے تھے، لم یتسنہ، ان میں ایک ہلکا سا سیکنڈ بھی نہیں گزرا۔ اللہ اکبر، وہ پریزرو ہیں، وہیں رکھیں، ان کا ڈائمنشن پریزرو ہے۔ حضرت عزیر کا ڈائمنشن الگ طریقے سے پریزرو ہے، اور گدھے کا ڈائمنشن ان پریزروڈ ہے، ایک ہی جگہ، ایک ہی لوکیلٹی، 3 ڈفرنٹ آبجیکٹس، 3 ڈفرنٹ ٹائمز، 3 ڈفرنٹ انوائرمنٹس، ماحول الگ الگ ہے، الگ الگ ڈائمنشنز ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مرضی چاہے کرے، ولا یخاف عقبیٰ، وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے اولیاء کے ہاں بھی آپ دیکھیں نا، حضرت مریم علیہ السلام، ان کو بن موسم کے پھل آ رہے ہیں، حضرت زکریا پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ہاں من عند اللہ، اللہ نے دیا ہے،
بن موسم کے تو ہمارے آپ کے لیے بن موسم کے پھل ہے نا، اس ذات کے لیے تو بن موسم کا پھل کوئی نہیں، وہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے پیدا فرما دے۔ تو بہرحال یہ معاملے ہیں، اس لیے اولیاء کرام جو ہے ان کے ہاتھوں سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خرق عادت قسم کے واقعات اور معاملات ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ کوئی دریاؤں کو خط لکھتا ہے، کوئی ہواؤں سے کلام کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دیکھیں کتنی کرامتیں موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں، اور دیگر صحابہ کی کرامتیں کہ کوئی پانی پہ چل رہا ہے، اللہ اکبر، کسی کی قبر کو اللہ نے محفوظ کر دیا کہ کسی کے ہاتھ ہی نہ آئے۔ اتنے معاملات اتنے معاملات اتنے معاملات کہ گھوڑے ڈال دیے دریاؤں میں، اور دریا کے اوپر ایسے چل رہے ہیں گھوڑے، پوری پوری فوج چل رہی ہے کہ گھوڑے کے ٹخنے برابر بھی پانی نہیں آتا، کہ پانیوں پہ چلا دی ہیں پوری پوری فوجیں۔ دیکھنے والے حیران، فارس کے بڑے بڑے سورما اور بڑی بڑی فوج کی یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری تمہید ماننے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ حضرت آیہ مبارکہ تو چند الفاظ پہ مشتمل تھی، آپ نے 15 منٹ کی بات کر دی۔ 15 منٹ کی بات کی تو اللہ رسول کی بات کی ہے نا آپ سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ مقصد یہی ہے، ہمارے یہاں پر بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا جائے، دین اسلام سے جوڑا جائے، ورنہ ہم تو کچھ ہے نہیں نا، ہم کیا ہیں؟ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو اصل ویلیو رکھتی ہے، ورنہ ہم کیا ہیں؟ ہماری زبانیں بھی گندی، ہمارے عمل بھی گندے، ہماری تو اوقات بھی نہیں کہ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور پھر اس کو بیان کریں۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھ کے اللہ کے بندوں کو اس کا کلام پہنچائیں، اس سے ہدایت خود بھی حاصل کریں اور لوگوں سے بھی کہیں کہ اس سے ہدایت حاصل کرو۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔